الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ ابن فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں العصر ٹی وی۔ آج ہماری بیچ ایک علمی شخصیت جناب محترم وضاحت صاحب موجود ہیں۔ ان کی ساری زندگی درس و تدریس سے وابستہ رہی ہیں، توحید کو بہت ہی آسان لفظوں میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے سامنے کچھ علمی سوالات رکھیں، امید کرتے ہیں جس سے ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں وقت دیا۔ جزاک اللہ۔ اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، میرا پہلا سوال ہے کہ قرآن و حدیث کو اکثر بالکل ایک ہی سمجھا جاتا ہے، آپ کی علم کے مطابق قرآن و حدیث میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور حدیث کے اندر بنیادی فرق کیا ہے؟ اصل میں مختلف اصطلاحات ہے۔ حدیث ایک اصطلاح ہے اور ایک اصطلاح سنت ہے۔ عام طور پر لوگ حدیث اور سنت کے اندر فرق نہیں کرتے ہیں، تو پہلے تو میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ حدیث جو ہے یہ عام ہے، خبر کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں حدیث، اور اصطلاح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر، کوئی کام آپ کے سامنے ہوا جس پہ آپ نے خاموشی اختیار کی تو اس کو تقریر کہتے ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن ہم احادیث کی کتابوں کے اندر دیکھتے ہیں تو صحابی کا قول اس کو بھی، صحابی کا فعل اس کو بھی، صحابی کی تقریر اس کو بھی حدیث کہتے ہیں، تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں، یہاں تک کہ ائمہ اور ائمہ حدیث کے جو اقوال ہے یا ان کے اجتہادات ہے جو ان کتابوں کے اندر ہے ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ہے سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا، اور اللہ کی کتاب کو اپنی زبان سے آسان فرمایا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ حدیث اور سنت کو ہمیں اس طرح سے سمجھنا چاہیے جیسے ایک مکان ہوتا ہے اور ایک مکین ہوتا ہے، تو مکان اور مکین میں فرق ہے۔ جیسے یہ مکان ہے، یہاں پر ہم ہے، اس مکان کے نقص بھی ہوتا ہے، اس مکان کے اندر خرابیاں بھی آتی ہے، یہ مکان صحیح بھی ہوتا ہے، اس کی ڈیکوریشن بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اس کا جو مکین ہے نا، یا وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ تو اصل میں حدیث جو ہے یہ مکان ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے نا، یہ مکین کی شکل ہے، یہ مکین کی صورت ہے۔ تو اصل اہمیت جو دین کے اندر حاصل ہے وہ حدیث کے بجائے سنت کو حاصل ہے۔ تو میرے خیال میں اول تو ہمیں یہ چیز سمجھنا چاہیے، پھر قرآن اور حدیث کے اندر یا قرآن اور سنت کے اندر جو فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا، قرآن مجید کے نزول کا طریقہ یہ ہوتا، قرآن خود بیان فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو جبریل علیہ السلام نے آپ کے دل پہ اتارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قرآن کے اوپر عمل کیا اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ فرماتا ہے سورہ نجم کے اندر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس وہی کہتے ہیں جو وحی ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں قرآن اور سنت یہ لازم ملزوم چیز ہے، اس میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہے، ان حدیثوں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہے، ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ سند جو ہے وہ کہتے ہیں سلسلۃ الرجال الموصلہ الی المتن، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سلسلہ انسانوں کا
جو اس محدث سے شروع ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر کبھی صحابی پہ اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کبھی آگے بڑھ کر اللہ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو جب صحابی تک جاتا ہے تو اس کو ہم اثر کہتے ہیں، اور جب نبی تک جاتا ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور جب اللہ تک وہ سند جاتی ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ چونکہ اس درمیان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس محدث کے درمیان جو سلسلۃ الرجال ہے، انسانوں کا سلسلہ ہے، تو اس انسانوں کے سلسلے کی وجہ سے اس حدیث کے اندر ظن آ جاتا ہے، تو حدیث کو کہتے ہیں ظنی۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر لائے ہیں، اس کے اندر سلسلۃ الرجال کچھ نہیں ہے، اس کے اندر ظن کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ تو بنیادی فرق حدیث اور قرآن کے اندر یہی ہے کہ قرآن یقینی ہے اور حدیث ظنی ہے، لیکن ظنی سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ کسی شک کا نام ہے۔ ظن شک کو نہیں کہتے ہیں، اصل میں یہ علمی چیزیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے شک، اور اس کے درمیان میں ایک چیز ہے اس کو ظن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب یقین غالب ہو تو اس وقت ظن جو ہے یقین کے معنی میں آتا ہے، جب دلیل موجود ہو، اور جب دلیل موجود نہ ہو یا شک غالب آ جائے تو وہ ظن پھر شک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب مومنین کی اللہ صفت بیان کرتا ہے سورہ البقرہ کے اندر، تو اللہ فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اب یہ قیامت کا ذکر ہے کہ یہ مومنین یہاں ظن بمعنی یقین ہے، یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنے رب کے یہاں جائیں گے اور اس سے ملاقات کریں گے، اس کے سامنے ہماری پیشی ہوگی۔ اسی طرح یہی مضمون سورہ الحاقہ کے اندر بھی ہے کہ جب اس کو دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا مومن کو، تو اس وقت یہ کہے گا انی ظننت ان ملاق حسابیہ، میں اس بات کا یقین رکھتا تھا، انی ظننت، میں یقین رکھتا تھا۔ اب یہاں بھی ظن جو ہے یقین کے معنی میں ہے کہ میں جو ہے انی ملاقن حسابیہ، میرا حساب جو ہے مجھے ملنے والا ہے۔ تو اس طرح آپ دیکھیں ظن یہاں یقین کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کثرت سے ظن سے اجتناب کرو، اس لیے کہ بعض ظن جو ہے وہ گناہ کے ہوتے ہیں، اکثر نہیں بعض ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں ظن کے لفظ کے استعمال سے یہ دل کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ حدیث جو ہے اس کے اندر کوئی شک ہے یا حدیثوں کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ بس اتنا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن یقینی ہے، اس کے جو الفاظ ہے وہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارے ہیں اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور احادیث کے جو الفاظ ہیں یہ وہی الفاظ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے تھے یا بیان کیے تھے، بلکہ یہ راویوں کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پھر دیکھیں حدیث کے اندر جو ہے پھر ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا ان کے اقسام ہے اور کیا اس کی تفسیر ہے۔ بہرحال اتنا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن یقینی ہے اور حدیث کے اندر ظن ہوتا ہے کسی حد تک۔ جزاک اللہ۔ بہت سوال ہے اسی ضمن میں کہ کسی حدیث کو رد یا قبول کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ کسی بھی حدیث کو قبول یا رد کرنے کا ہمارے پاس وہی طریقہ ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا اور وہی طریقہ ہے جو محدثین کے پاس تھا۔ اس لیے کہ ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کی اب بنیاد رکھیں گے یا اس کے لیے جو ہے کلیات ہم بنائیں گے یا اس کے لیے اصول بنائیں گے، بلکہ ہم تو سلف سے جو کچھ آ رہا ہے اس کی پیروی کریں گے۔ دین یہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بھی حدیث کو قبول کرنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط تھی، اگرچہ بعد میں محدثین نے ان شرائط کو بڑھا دیا ہے، 5 شرائط اس کے لیے رکھے ہیں، جن کا 3 کا جو ہے سند سے تعلق ہے اور 2 کا جو ہے متن سے تعلق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان جو اصول تھا وہ یہ تھا کہ وہ حدیث کو قرآن پہ پیش کرتے تھے۔ اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ حدیث لے لیتے تھے، اور قرآن کے اگر وہ خلاف ہے تو اس حدیث کو وہ رد کر دیا کرتے تھے کہ حسبکم القرآن، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔
اور وہ حدیث رد کر دیتے تھے۔ لیکن بعد میں پھر یہ سلسلہ جو ہے جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا تو اس کے اندر پھر سند بھی آ گئی کہ اس کے جو ہے اسناد کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ سند جو ہے اس کے راوی وہ صحیح ہو، یعنی عادل ہو، فاسق نہ ہو، حافظہ ان کا صحیح ہو، ٹھیک ہے نا، تو ایسے راویوں کی حدیث کو جو ہے وہ قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر وہ راوی فاسق ہے یا عادل نہیں ہے یا اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر خرابی ہے، تو پھر اس کے پھر اقسام ہے، صحیح ہے، صحیح کے پھر اقسام ہے، صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، پھر حسن ہے، حسن لذاتی، حسن لغیرہ۔ یہ اقسام جو ہے یہ ان حدیثوں کے ہیں جن کو مقبول کہتے ہیں، جنہیں قبول کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر جو روایتیں ان کے متن کے اندر سقم ہو یا ان کی سند کے اندر سقم ہو، ان کو مردود روایتیں کہتے ہیں اور انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، تو میرا سوال ہے کہ کیا واقعی قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دین ملا ہے اور اسی وقت اللہ نے فیصلہ فرما دیا اپنی کتاب کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے۔ قرآن خود گواہی دیتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب یہاں 14 علوم کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ سورہ قمر کے اندر اللہ فرماتا ہے 4 جگہ کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ پھر 2 مرتبہ اللہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان سے آسان کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب تھے اور آپ کے سامنے جو صحابہ اول بیٹھے تھے وہ بھی عرب ہی تھے، تو عرب ان کی اپنی مادری زبان تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے تھے کہ یہ حکم ہے اور اس کا یہ منشا ہے، اس کے اوپر اس طرح سے عمل کیا جائے گا۔ یہ دین تھا، یعنی قرآن اور سنت۔ اس کے بعد جو ہے جو ہمارے مدارس ہے اس وقت، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان علوم کے ساتھ، یعنی قرآن اور سنت کے علوم کے ساتھ فنون کو ٹچ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ فلسفہ ہے، منطق ہے، کلام ہے، بلاغت ہے، ادب ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فنون ہے۔ تو ہم ان کی تردید نہیں کرتے، ٹھیک ہے، لوگ سیکھتے رہیں، ان کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان علوم کے لیے قرآن کو جو ہے یہ پابند کیا جائے کہ ان علوم ہی کے ذریعے قرآن کو سیکھا جائے گا، یہ علوم ہوں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، تو یہ بالکل 100% غلط بات ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے پاس تو یہ علوم نہیں تھے، نہ منطق تھا، یہ تو بعد کی ایجاد ہے۔ فلسفہ یونان سے آیا، یونان کے بعد جو ہے بچہ وہ پیدا کر رہا ہے منطق کے شکل کے اندر، پھر وہ بچہ پیدا کر رہا ہے علم کلام کی شکل کے اندر، یہ تو پھر پیدا ہوتے گئے ہیں، بعد کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ 14 علوم جو ہے یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ قرآن ہی کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ قرآن یہی کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تو قرآن الفاظ عربی کے سیکھنے، اس کے معنی سیکھنے، اس کے اندر تدبر کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے بس۔ جزاک اللہ۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہر فرقہ توحید کی بات کرتا ہے، تو میرا سوال ہے کہ آپ کی انفرادیت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر توحید کی بات کی جائے تو مشرکین مکہ بھی توحید کی بات کرتے تھے، یہود بھی توحید کی بات کرتے تھے، نصرانی بھی توحید کی بات کرتے تھے۔ ان سے بھی جب پوچھا جاتا تھا کہ من خلقکم، ان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے تھے اللہ نے۔ من رزقکم، تمہیں رزق کون دیتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ نے، اللہ رزق دیتا ہے۔ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ عبادات بھی وہ کرتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی ایسے تھے، ولیوں کو، نبیوں کو، مردوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، اسلام کو اللہ کا بیٹا گردانا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا، توحید کا دعویٰ وہ بھی کرتے تھے۔
تو اس موجودہ دور کے اندر بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو توحید کی بات کرتے ہیں، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں، جب آپ ان کا عقیدہ دیکھتے ہیں تو وہ شرک سے بھرا ہوا پڑا ہوتا ہے. یعنی یہ صرف دعویٰ ہے. دعویٰ ہے یہ صرف. دجال کا عقیدہ آپ دیکھیں، الوہیت کے سارے صفات دجال کو دیے ہوئے. نظر بد کا عقیدہ ہے، جادو کا عقیدہ ہے، دم کا عقیدہ ہے، درگاہوں پہ جا کر مردوں سے مانگنا ہے، مردوں کو قبروں کے اندر زندہ ماننا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا شرک، تعویذ اور گنڈوں کا شرک ہے. اس قوم کے اندر یہ ساری تمام جماعتوں کے اندر یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہے، شرک پڑا ہوا ہے. تو توحید اصل میں وہ ہے جو خالص توحید ہو. الا للہ الدین الخالص، جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو. اگر شرک کی ملاوٹ آ گئی تو وہ توحید نہیں ہے پھر. جی جزاک اللہ. دور جدید میں اہل قرآن ایک نئی فکر پیش کرتے ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی فکر کی اصل غلطی کیا ہے؟ ان کے فکر کی اصل غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وحی کے بجائے عقل کو بنیاد بنایا ہے. یہ ان کی سب سے اہم غلطی ہے. یہ اصل میں یہ منکر سنت یا منکر حدیث جو جن کو کہتے ہیں نا، یہ اصل میں فلسفے کی ایجاد ہے. فلسفے کی بنیاد جو ہے وہ عقل کے اوپر ہوتی ہے، شریعت کی بنیاد وحی کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وحی کے اندر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اور جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے وہ آپ کو ماننی پڑے گی. اس لیے کہ مومن کی اول صفت قرآن بیان کرتا ہے یؤمنون بالغیب، یہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہم عقل پہ تھوڑی پرکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. جنات کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہم مانتے ہیں. جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی ہے لیکن ہم مانتے ہیں. ملائکہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن ہم مانتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری عقل سے ماورا ہے لیکن ہم مانتے ہیں. اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا، اس کے رسول نے فرما دیا. تو یہ جو منکرین حدیث یا منکرین سنت ہے، ان کے جو بنیادی غلطی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو، یعنی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم قرآن و سنت میں غور و فکر کرو، عقل سے کام لو، لیکن یہ قرآن اور سنت کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے عقل کے مطابق ہوگی چیزیں تو ہم لیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں گے. تو یہ اصل میں فلسفہ ہے، یہ اسلام نہیں ہے. جزاک اللہ. سر آخر میں آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اعلیٰ سر ٹی وی کے دیکھنے والے اور خاص طور پر نوجوان طبقے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام سامعین اور ناظرین کو یہ درخواست کروں گا، بلکہ اپیل کروں گا ان سے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ مختصر ہے. اصل زندگی ہے وہ آخرت کی. اب آخرت کی زندگی ہماری کیسے بنے گی؟ وہ اللہ کی کتاب سے. تو میں یہی پیغام ان کو دوں گا کہ آج سے اس بات کا تہیہ کرے کہ قرآن مجید کو ہمیں ترجمے کے ساتھ سیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سیکھنے کے بعد پورے اخلاص کے ساتھ اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اللہ کی اس کتاب کے احکامات پہ خود عمل کرنا ہے اور اس کے نواہی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر اس کی تبلیغ کرنی ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ کے احکامات جو ہے اس کے اوپر من و عن عمل کرے، اور جو اس کے اندر جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ، تمہاری آخرت بچ جائے، کیونکہ اصل زندگی وہ آخرت ہے. تو یہی میرا پیغام ہے تمام لوگ. جزاک اللہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. تو ہمیں اجازت دیجیے. اللہ کے امان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.